صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق انظر یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن اکرم جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى والوضوء قصہ مختصر اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ
دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان زیت شام اج دا جمعۃ المبارک شوال المکرم دا تقریباً آخری جمعہ ہے، 23 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ آخری ہوئے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر کمالات و معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے میت تسی مل کے ذکر خیر اس کا کر رہے ساں۔ آج انشاءاللہ العزیز جڑیوں آیا کریمہ قرآن کریم جو تلاوت کیتی ہے کچھ حصہ اس کے حوالے کے نال انشاءاللہ العزیز عرض کیتا جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دے اندر کتنیاں برکتاں رکھیاں نے اللہ نے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا اے اسم مبارک جڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پورے قرآن کے اندر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام لے لے کے سرکار کو پکارا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اس طریقے کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا صفاتی نام پکاریا۔ 4 جگہ پہ اللہ نے ذاتی نام کے نال پکار کے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے نامی نامی اسم گرامی دے اندر اتنیاں برکتاں رکھیاں نے۔ سن لو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ جب میدان معاشر ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، جنتی جنت کے اندر جان گے، دوزخی دوزخ کے اندر جان گے، مسلمان جنت کے اندر جان گے، کافر دوزخ کے اندر جان گے، کہ اس ویلے جب یہ فیصلہ ہونے والا ہوئے گا تو سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو رب دی طرفوں آواز پائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو اے نام نامی اسم گرامی پکاریا جائے گا تو جتنے محمد نام دے بندے ہون گے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ تو جدو اللہ فرمائے گا تو اللہ دے بندے ہو، میرے تسی مخلوق ہو، میرے بندے ہو، لیکن تواڈے تو پہلے میں اپنے محبوب نو بلایا ہے، تسی سارے کھڑے ہو گئے ہو۔ سارے کہیں گے یا اللہ ساڈا نام ہی محمد سی، اسی اس واسطے اٹھ پے۔ اللہ فرمائے گا میری مخلوق کتنی بھولی ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ اس نام دا صدقہ تہاڈا کوئی حساب کتاب نہیں کیتا جائے گا، میں اپنے محبوب محمد دے نام دے صدقے تہانوں جنت عطا کر چھڈی۔ اس نام نامی اس میں گرامی دیاں اتنیاں برکتاں نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر دے وچوں تنگی جاندی نہ ہوئے، جس گھر دے وچوں تنگی دا نام نشان نہ جاتا ہوئے، ہر ٹائم تنگی رہے، وہ ویکھے ساڈے گھر دے اندر کسی دا نام محمد نام تو نہیں ہے تو دا نام محمد تو کسی فرد دا نام رکھ لو۔ جدو نام محمد دے نام تو کسی دا رکھ لو گے اس گھر وچوں تنگی دور ہو جائے گی۔ یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دیاں برکتاں نے۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندی ہیں کہ جدو میرے شکم اطہر دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گار ہو گئے نا، تے میرے کان وچوں ہاتف تو آواز آئی آمنہ جڑا تیرے گھر آن والا لال ہے ایدا نام محمد رکھیا گیا ہے۔ کسی دنیا دار نے نام نہیں رکھیا۔ اور یاد رکھو اس تو پہلے کسی کا نام محمد ہے بھی نہیں سی، کسی کا نام محمد ہے بھی نہیں سی۔ کیوں؟ اے سب تو زیادہ جدی حمد کی کرنے والا، سب تو زیادہ جدی تعریف کیتی جائے، جڑا سب تو زیادہ حمد کرنے والا ہوئے تے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ود کے کوئی حمد کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کسی اور دی تعریف ہو نہیں سکتی، اس واسطے سرکار دا نام محمد رکھیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماندی ہیں کہ 6 مہینے گزرن تو بعد میرے کان چ آواز آئی کہ یہ نام محمد رکھیا گیا ہے، رکھ دیتا گیا ہے۔ تو جدو آپ کی ولادت ہوئی نا تو حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ شریف کے کول کھڑے سن، کہ آپ نے جو خبر ملی نا اللہ نے میرے گھر میں پوتا دیتا ہے، تو حضرت عبدالمطلب گئے، جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو جو ہی کپڑا ہٹایا سرکار دا چہرہ مبارک سامنے نظر آیا تو حضرت عبدالمطلب دے پہلے لفظ پتہ کی سن؟ آپ فرماندے نے او محمد آ گیا ہے۔
محمد آ گیا ہے. حضرت عبد المطلب کی زبان تو بھی اللہ نے ہی جاری کروایا کہ وہ آ گیا ہے جی بار بار تعریف کی جاتی ہے. دوستان محترم اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی دیا جڑیاں برکتاں نے آج انشاءاللہ رضی میں تسی اسی سارے سن سنا کے اپنے دلوں کو محدود کریں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ایسیاں شاناں عطا فرمائیاں، ایسیاں شاناں عطا فرمائیاں. یہودی کافر مکے دے رہن والے جڑے کافر سن نا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بریاں گلاں کرتے سن، بریاں تہمتاں لاندے سن تے نعرے محمد محمد کہی جاندے سن. ایک نے وچوں اٹھ کے آکھیا کم بختو اودیاں برائیاں بھی کر دیو تے محمد بھی آکھی جاندے ہو، اور محمد بھی آکھی جاندے ہو، عیب بھی کہی جاندے ہو، عیب بھی تلاش کری آؤندے ہو، عیب بھی دسی آؤندے ہو جھوٹے تے تسی گلاں بھی کری آؤندے ہو تے کئی بھی محمد جانتے ہو. تمہیں پتہ نہیں چلتا اے تے نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ آپ دسدا ہے پیا میری بار بار تعریف کی گئی ہے. اے کافر کہہ لگ پے تسی یہ نام نہ لیا کرو، تسی برائیاں پیش کر دیو تے نال محمد کہندے ہو تے اسی جھوٹے پہ جانے ہاں، اسی برائیاں پیش کرنے ہاں تے نام لے کے پھر انہوں سچائی کر دینے ہاں کہ یہ بار بار تعریف کی جاتی ہے، یہ بار بار خصوصیت بیان کی جاتی ہے. تے انہوں نے جناب والا نام بگاڑنا شروع کر دیتا، نام بگاڑنا شروع کر دیتا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیتا. تے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ پہنچے تو رون لگ پے، اکھاں میں آنسو آ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں روندے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ مکے دے کافر جڑے نے نا تہاڈا نام بگاڑ دے نے، تہاڈا نام بگاڑ کے نام لیندے نے. میرے آقا نے فرمایا کی آندے نے؟ وہ عرض کی یا رسول اللہ کہندے نے مزمم، یعنی کہ جس نو بدتر کردار جہاں ہوئے وہ واسطے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سرکار مسکرائے، سرکار مسکرا کے فرماندے نے صحابہ تسی پریشان کاتوں ہوندے ہو؟ وہ پتہ نہیں کیدا نام لیندے نے، وہ پتہ نہیں کیدا نام لیندے نے، مینوں تے رب نے محمد بنا کے بھیجیا ہے. دوستان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دیاں اتنیاں برکتاں نے، اتنیاں برکتاں نے بے شمار کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ سرکار دے نام دی برکت بڑی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دی ایک گل سناتا جاواں. اے بڑی بڑی کتاب شواہد الحق، اس کے اندر امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سلیمان کرشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جناب والا اے اپنی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مائی سی، ایک مائی سی جدوں بھی وہ گھر میں پریشانی آتی سی اور رات کے ٹائم تے ڈردی بہت سی، رات کے ٹائم تے بہت ڈردی سی تے اس طرح اکھاں دے اوپر ہاتھ رکھ کے نا تے سرکار دا صبر کر کے کہندی سی یا محمد آندی سی یا محمد یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو پکار دی سی، امائی آتی کہ میں ہاتھ بعد وچوں ہٹانی سا میرا ڈر خوف پہلے ہی دور ہو جاتا سی. دوستان محترم وہ ہو گیا وصال، وہ وصال ہو گیا. وہ اپنے کسی عزیز کو خواب وچ ملی، وہ خواب جب ملی نہ تو انہیں پوچھا ماں دس کی ماجرا ہویا؟ انہیں آخیا ماجرا تو میرا کوئی بھی نہیں ہویا. انہیں آخیا قبر جاننا 3 سوال ہوتے ہیں، حساب و کتاب بندے کا ہوتا ہے تو تیرے نال کی بنی؟ مائی صاحبہ فرماندی ہیں کہ میں واقعی قبر چ گئی تو 2 جوان آئے نے، بڑا اچا لمبا انہوں کا قد سیاہ فام نے تے ہیبتناک نے. میرے سامنے آئے میں ڈر گئی، میرے دل چ خوف آیا. وہ اما جی فرماندی ہیں میرے دل چ خوف آیا تے جیڑا عمل میں دنیا تے کرنی سا میں قبر وچ کیتا. میں اکھاں بند کر لیاں اور ہاتھ رکھ کے آکھیا یا محمد اینی گل میں کیتی. سرکار نوں میں پکاریا، میں جو ہی اکھاں کھولیاں ویکھیا تے پہلے جڑے فرشتے آئے سن ہن وہ فرشتے ہے ہی نہیں. وہ بغیر حساب کتاب کیتیاں واپس چلے گئے تے جنت کی کھڑکی رب نے کھول چھڈی ہے. تے رب نے فرمایا میری بندی میرے محبوب دا نام محبت دے نال دنیا وچ بھی لیندی سی، قبر وچ بھی یہی عمل کیتا سو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال رب نے اس بی بی نوں جنت عطا فرما چھڈی. دوستان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نام نامی اسم
فردا نے ہمیشہ یاد رکھو اپنے گھر وچوں کسی ایک فرد کا نام محمد کے نام تو لازمی رکھیا کرو. جڑے نہیں نہ رکھتے انہوں نے پوچھ کے دیکھو تنگیاں پریشانیاں, لیکن کسی نہ کسی نام محمد نام لازمی رکھیا کرو. کوئی بھی نام ہو جائے, محمد اسلم ہو جائے, محمد رفیق ہو جائے, محمد لطیف ہو جائے, محمد لازمی نام دے نال رکھیا کرو. یہ بڑیاں برکتاں ملدیاں نے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں محمد نام رکھنا بڑیاں برکتاں رکھدا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تے کل جدوں میرا نام سنے تے درود و سلام پڑھے, جڑا یہ عمل کرے گا میں محمد انہوں جنت وچ نال لے کے جاواں گا, جنت وچ نال لے کے جاواں گا. ایسی اذان سننے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ لفظ معزن آندا ہے تے اسی آنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تے فرمان ہے کہ تسی جدوں دوسری مرتبہ سننا مؤذن دی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ تے پھر انگوٹھے چومیا کرو, انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لایا کرو تے آکھیا کرو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تہاڈا نام نامی اسم گرامی میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے, میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. اس دے حوالے دے نال بڑیاں گلاں جناب ضعیف ہے یہ فلائیں ڈمگائیں. حضرت ابو بکر صدیق تو ثابت ہے یہ روایت جڑی ہے, یہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق ہے, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ, حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا, یہ وہ ہستیاں نے جنہاں تو بہت گھٹ حدیثاں روایت نے تے جڑیاں انہاں تو حدیثاں روایت نے انہاں نوں سند دے نال پیش کیتا جاتا ہے صحیح دے نال کہ وہ حدیثاں بالکل صحیح نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن, حضرت بلال نے اذان پڑھی, حضرت بلال نے اذان پڑھی تے بیٹھ کے ابو بکر صدیق سنتے سن پے. ادھر سرکار تشریف لے آئے, جدو سرکار تشریف لے آئے نا ادھروں حالے سرکار آئے تے ادھر کلمہ پڑھیا جا رہا, ادھر پڑھتا ہے پیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے جو دوسری مرتبہ نے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیق نے انج انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لائے تے آکھیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. آپ کو نہیں پتا کہ سرکار پیچھے کھڑے ہیں, سرکار پیچھے کھڑے نے. آپ نے فرمایا ابو بکر اے عمل کا تو کیتا ہے, اے عمل کیوں کیتا ہے؟ تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے دل دے اندر محبت ہے, ابو بکر صدیق دے اندر محبت کی ایک غیرت ہے, اس غیرت نے گوارا نہیں کیتا, میرا دل نے کیتا ہے کہ میں تہاڈا نام نامی اسم گرامی آئے تے انگوٹھے چوم کے میں اکھاں نوں لاواں تے آکھاں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تہاڈا نام نامی اسم گرامی ابو بکر دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے. سرکار فرمایا ابو بکر قیامت تک جڑا تیری اس سنت نو ادا کرے گا میں محمد نو جنت چ لے کے جاواں, میں محمد نو جنت چ لے کے جاواں گا. حضرات محترم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دی برکتاں ویکھو. ایک یہودی تورات دی تلاوت کرے, تورات دی تلاوت کرے, تورات دی تلاوت کرتے پیا, اس نے جناب جو تورات کھولی تے پڑھدیاں ایک جگہ تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے جناب دیکھیا تورات ساڈی نازل موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی, نام کیدا ہے, انہیں مٹا دیتا, انہیں مٹا دیتا, ایڈی جرت کی انہیں مٹا دیتا, لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ نام کیدا ہے. سرکار کا نام مٹایا, اگلے دن پھر انہیں جناب تورات کی تلاوت کرنے واسطے کھولیا تے پڑھدیاں اسی جگہ پہنچا جتھے وہ نام لکھیا سی جتوں مٹایا سی, جتوں نے ایک مٹایا سی اتنے دو لکھے سن, اتنے دو لکھے ہوئے سن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں انہیں پھر دونوں مٹائے, دونوں مٹا کے جناب انہیں بند کر کے میں نام رہن نہیں دینا, یہ نام مٹا دیتا, انہیں اس کتاب وچوں مٹا دیتا. جو تیسرا دن آیا انہیں پھر کھولیا, پہلے ایک سی پھر دو ہو گئے, اج انہیں کھولیا تو چار ہو گئے, اسی جگہ تے چار اسم مبارک, انہیں پھر چاروں نام مٹا کے پھر کتاب رکھ دیتی, تورات رکھ دیتی, یہ نام رہن نہیں دینا. جدو آیا نا چوتھا دن, جو دل چ خیال سی میں مٹا دیتا ہے, جدو چوتھا دن آیا انہیں تورات کھول کے انہوں پڑھتا ہے پیا, پڑھدیاں اس مقام تے آیا جتوں ایک مٹایا, پھر دو مٹائے, پھر چار مٹائے, ہن چوتھا دن ہے. جدو اج انہیں کتاب کھولی تھی اس جگہ
آخیا اتنے آ کے وہ دل نے گواہی دیتی انہیں آخیا کملیا جہاں نام تو مٹا پیا وہ رب نہیں مٹن دیتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آقا علیہ السلام دا جو ہی نامی اسم گرامیوں نے دیکھیا 8 جگہ تے لکھیا ہے پہلے 1 جگہ تو مٹایا پھر 2 جگہ تو مٹایا پھر 4 جگہ تو مٹایا پھر جو دیکھیا 8 جگہ تے لکھیا ہے اے یہودی جیڑا ہے تورات پڑھنے والا جیڑا ہے اے دے دل دے اندر خیال آیا اے کوئی عام ہستی نہیں میں نو مٹاندا جانا وا رب وداندا جاندا ہے کیونکہ محمد دا مانا ہے بار بار تعریف کیتا گیا بار بار تعریف کیتا گیا اور زیادہ حمد کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا جلوے موجودہ نامی اسم گرامی دا ویکھیا ویکھ کے بڑا پریشان ہویا دل دے اندر خیال آیا تو رات دے وچوں میں 4 مرتبہ مٹایا ہے لیکن یہ مٹیا نہیں ڈبل ہو گیا جاندا ہے پہلے 1 سی 2 ہو گئے 2 مٹائے 4 ہو گئے 4 مٹائے 8 ہو گئے انہیں آخیا کوئی عام بندہ نہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں اتھی تو رات دے اتے ہاتھ لا کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی اتنا برکتہ والا ہے کہ اس کو دیکھن والا جڑا ہے وہ اپنا ایمان چھڈ کے پرانا ایمان دین چھڈ کے میرے آقا تے ایمان لے آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا میری انگوٹھی لے جا تے نقاش کو چلا جا تے انہوں آکھیے جو لکھ دے لا الہ الا اللہ تے عرض کی یا رسول اللہ لے آؤ حضرت ابو بکر صدیق لے کے ٹر پے اور رستے وچ نا عشق تے عقل لڑے پئی عشق تے عقل لڑے پئی ابو بکر صدیق لے کے جا رہے کہ سرکار فرمایا دے اوتے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا ہن دل وچ خیال آندا ہے جنوں نا جڑے نام نو رب نے جدا نہیں کیتا ابو بکر کیویں کر سکدا ہے ابو بکر کیویں کر سکدا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں سوچدا جا رہا نقاش کو پہنچیا تے میں آخیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بھیجیا اے انگوٹھی سرکار دی تے اے دے اوتے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں نے سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھ لیا لکھوا کے لیا تے ابو بکر صدیق گئے تو جا کے عرض کی آپ نے فرمایا اے دے اوتے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کے واپس آئے ہن سرکار دی بارگاہ پہنچے سرکار نے جدو انگوٹھی لے لئی وہ کسی چیز لپیٹی سی کپڑے چ یا چپڑے چ لپیٹی ہوئی سی ایسے لپیٹی ہوئی دے دیتی تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو انگوٹھی اٹھائی نا تے اٹھا کے آپ نے پہنی تے اتنے ویکھیا اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھیا ہے نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا نام بھی لکھا ہوا ہے اچھا کھلا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں تینوں آکھیا سی دے تے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آ تو تے ہور نام بھی درج کروایا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دا دل گوارا نہیں کرتا جتھے اللہ دا نام ہوئے اتھے تہاڈا نام نہ ہوئے یا رسول اللہ میرے دل نے گواہی دیتی میں دے اتنے اللہ دا بھی نام لکھواواں تہاڈا بھی نام لکھوا دیواں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا انگوٹھی دے اتنے اے تے چلو لکھیا محمد رسول اللہ تے نال ابو بکر تیرا بھی نام لکھیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے نہیں لکھوایا جبریل امین آئے آ کے عرض کیتی ودوہا دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کنلا والیا یاسین دیا سیریا والیا سونیا ابو بکر جاندہ ہویا عقل دے نال لڑدا رہیا عقل دے نال لڑائی کردا گیا عشق بھی لڑدا رہیا عقل بھی لڑدی رہی پر حضرت ابو بکر صدیق دا عشق غالب آ گیا انہیں عشق نے آکھیا ابو بکر جدو رب نے نام جدا نہیں کیتا تو نام جدا کیویں کر سکنا ہے بس
صدیق اکبر دی یہ گل دل وچ آن دا خیال آیا. رب نے فرمایا جبریل کتھے میرے محبوب دے نام جدا ہونا صدیق اکبر پسند نہیں کرتا. میں رب ہو کے آنا وا اس محبوب دے نام دے نال میرے محبوب دے یارے غار دا نام ہی آنا چاہیے. سنیا یہ نام ابو بکر نے نہیں لگوایا, یہ اللہ کی طرف حکم ہو گیا سی کہ ابو بکر صدیق کے دل سے اتنی محبت سرکار تو آئی کہ اللہ دے نام کو جدا کرنا اس نے برداشت نہیں کیتا. پھر آپ نے فرمایا جے اے میرے یار نو جدا کرنا برداشت نہیں کرتا تو پھر میں اپنے محبوب دے یار نو جدا کیویں کر دیاں. دوستان محترم نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس نے گرامی ایسا کہ ایک بندہ آ گیا نا اس نے سرکار دی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرماؤ میری اکھاں واپس آ جاؤں نابینا سی. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے 2 نفل پڑھ, اتنے 2 نفل پڑھ. ہمیشہ یاد رکھو جدوں بھی رب دی بارگاہ دعا کرنے جی نا پہلے سجدے کر لیا کرو, سجدے کر کے پھر وہ محبوب کا وسیلہ پایا کرو, اللہ جلدی دعا قبول فرما لیتا ہے. سمجھ آئی جی یہ نماز یہ سجدہ جڑا ہے نا اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر جو دعاواں کی جاتی ہیں نا نماز ادا کرنے تو بعد وہ دعاواں بڑیاں مقبول ہوتی ہیں. وہ بندہ آ کے کہتا یا رسول اللہ میری بنائی واپس آ جائے دعا فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفل ادا کر. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. فرمایا 2 نفل ادا کرنے تو بعد اللہ دی بارگاہ میں دعا کری یا اللہ اپنے محبوب محمد کے وسیلے نال میری دعا قبول کر کے میری بنائی واپس اٹھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنے 2 نفل پڑھ. ہم 2 نفل پڑھے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پایا گیا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ وچ میں پہلے سجدے کیتے نے, پہلے تینوں سجدہ کیتا ہے, پہلے تینوں الہ من کے سجدہ کیتا ہے, اپنا رب من کے سجدہ کیتا ہے, اپنا خالق من کے سجدہ کیتا ہے, اپنا رازق من کے سجدہ کیتا ہے. ہن انہاں سجدیاں تو بعد میں نماز مکمل کر لئی ہے. نماز مکمل کرنے تو بعد میرے کول ہور کوئی راہ نہیں. یا اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دا صدقہ میری اکھاں دی بینائی واپس کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے نے اس بندے نے اج کر کے اپنے چہرے اتنے ہاتھ پھیریا, ہاتھ ہٹایا نہیں سی, بینائی واپس آ گئی سی, بینائی واپس آ گئی سی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے نام نامی اسم گرامی اتنا پیارا ہے, اتنا مفید ہے. اگر ایک گھر دے اندر ہوئے اے نام نامی اسم گرامی دی برکت دے نال اللہ تنگیاں نہیں رہن دیندا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جتنا مقام عطا فرمایا ہے انہاں دے نام دے اندر بھی اللہ نے اتنی ہی تاثیر رکھی ہے, اس کے نام دے اندر بھی اتنی ہی تاثیر رکھی ہے. حضرت محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ وچ کلام کرنے والے نے, اتنے برگزیدہ نبی نے, اتنے برگزیدہ رسول نے, کوہ طور جاتے جاتے نے, رب دے نال گفتگو کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں. ایک دن ایسا آیا اللہ دی بارگاہ وچ کلام کرتے ہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ حکم یا اللہ. فرمایا پیارے موسیٰ فلاں جگہ تے میرا یار فوت ہو گیا ہی, جاؤ دے کفن دفن دا انتظام کر. وہ کفن بھی کفن دا بھی انتظام کر, دفن دا بھی انتظام کر, غسل کروا, جنازہ بھی پڑھا. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کہڑی جگہ؟ فرمایا فلاں فلاں جگہ چلا جا, اتنے جا کے دیکھ میرا ایک یار ہی. رب فرماندا ہے میرا ایک یار ہی جڑا دنیا میں چلا گیا فوت ہو گیا. جو سرکار حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے انہاں حکم سنیا نا کہ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جتھے وہ بندہ فوت ہویا سی. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع کثیر ہے, لوگوں کا جناب والا جھروٹ ہے. تے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے کی گل ہے؟ لوگ آخیا جی ایک بد کردار بندہ مر گیا, ایک گناہ گار مر گیا, ایک سیاہ کار مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیچھے سے ہٹو, جا کے جڑا حلیہ رب فرمایا سی نا دسیا سی, جا کے ویکھیا اوہی ہے جنوں رب فرماندا ہے ساڈا یار فوت ہو گیا. رب فرماندا ہے ساڈا یار فوت ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ غسل دا دفن دا انتظام کرو. سارے عرض کرتے ہیں پیارے موسیٰ کلیم اللہ تسی کلیم اللہ ہو,
دیو پہ گناہگار سیاکار بدعمال زانی شرابی ہر عیب یہ اندر ہے، چوری چکاری ہر کرتا ہے، یہ اندر کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو سنیا کہ یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک قانون ہے کہ جدوں کوئی مرد ہے تے مسلمان وہ واسطے جڑے الفاظ کہندے نے نا مرنے تو بعد وہی نوٹ کیتے جاندے نے، وہی گواہی ہوندی ہے۔ یہ یاد رکھو جدوں بھی ساڈا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو انہاں اچھائیاں یاد کر کے بیان کریا کرو، اچھائیاں یاد کر کے بیان کریا کرو، برائیاں نہ بیان کریا کرو، کیونکہ تہاڈی گواہی پہ جاندی ہے۔ تسی نہیں سمجھدے تہاڈی اتھارٹی اتنی ہے، تہاڈی اتنی اتھارٹی اللہ دی بارگاہ دے اندر، تہاڈی گواہی دے نال بندے نوں جنت بھی مل سکتی ہے، دوزخ بھی مل سکتی ہے۔ اس واسطے اچھے الفاظ نہ یاد کریا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو گواہیاں سارے دیندے نے پہ کہ بد کردار ہے، بدعمال ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے۔ اللہ دی بارگاہ جیسے کیتی یاد آ یہ لوگ گواہیاں جڑے دیندے نے پہ، فرمایا موسیٰ جدوں میں جی آنا میرا یار ہے، جدوں میں جی آنا میرا یار ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب دا پھر حکم منیا تے اودے ول بڑے لوگ باز آئے، لوگوں نے پھر کہنا شروع کرتا پیارے موسیٰ کلیم اللہ تسی نبیو کی کر دیو پہ، پیارے موسیٰ کی کر دیو پہ، اتنا کٹھن وقت ہے تسی کی کر دیو پہ، گناہگار سیاہکار بدعمال اس جنوں جڑا مرنے تو بعد اسی روڑی اتنے سٹ دیتا ہے وہ کفن دفن غسل کا انتظام پہ کر دے ہو۔ حضرت پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا اللہ میں کی کران لوگ یہ جڑیاں گواہیاں دیندے نے پہ۔ رب فرمایا پیارے موسیٰ یہ غسل دا کفن دا دفن دا انتظام کرنے تو بعد جنازہ پڑھنا سی، ہن اعلان کر دے جیڑا اے دا جنازہ پڑھے گا تیرا رب انہوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ گنگا الٹی بہن لگ گئی، مسئلہ ہی الٹ ہو گیا کہ سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ سارے شکایتاں کرتے ہیں پہ، انہاں برائیاں پیش کرتے ہیں پہ، گواہیاں پہ دیندے نے۔ رب آندا میرا یار ہے تے رب نے فرمایا ہن محبوبہ جا جیڑا ایدا جنازہ پڑھے گا تیرا رب انہوں جنت عطا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا سن لو میں اللہ دا نبی ہاں، میں کلیم اللہ ہاں، اللہ میرے نال کلام کرتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ اے دے غسل دا کفن دا دفن دا انتظام بھی کر، اے دا جنازہ بھی پڑھ تے اعلان کر دے جڑے لوگ اے دے اُتے گلاں کردے نے پے، انہاں دیاں گلاں دے اُتے جڑیاں شکایتاں ہوندیاں نے پیاں، گواہیاں ہوندیاں نے پیاں، پیارے موسیٰ کلیم اللہ انہاں نوں اعلان کر کے دس دے اللہ فرماندا ہے پیا جڑا ہن اے دا جنازہ پڑھے گا اونوں بھی جنت عطا کر دتی جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ اے لوگ جڑیاں گلاں کردے نے جھوٹیاں نے، رب فرمایا سچیاں نے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ اے گواہیاں جڑے لوگ دیندے نے پے اے جھوٹیاں نے، رب فرمایا سچیاں نے، بالکل گناہگار ہے، بالکل سیاہکار ہے، بالکل بدعمال ہے۔ یا اللہ اتنیاں برائیاں لوگ انیاں گواہیاں پہ دیندے نے، پھر اتنا بڑا انعام کادے واسطے ایک رسول نوں نبی نوں حکم ہوندا ہے پیا جا کے اودے کفن دفن دا انتظام بھی کر، جا کے اودا جنازہ بھی پڑھا، نال اعلان کر جیڑا ادا جنازہ پڑھے انہوں جنت دیواں گا۔ یا اللہ دے وچ حکمت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا بالکل چوری چکاری کرتا سی، گناہاں وچ مبتلا سی، گناہگار سی، سیاہکار سی، بدعمال سی، پر موسیٰ تیری امت وچوں سی۔ ایک دن ایسا آیا، رات دا ویلا آیا، اس بندے نے، اس میرے یار نے تیری تورات کھولی سی، تیری تورات اے تلاوت پیا کرتا سی، اے دل چ پتہ نہیں کی خیال آیا، انہیں تورات دی تلاوت شروع کر دیتی۔ اے پیارے موسیٰ ایڈے وڈے انعام کادے واسطے دینا وا پیا، ساریاں گواہیاں نوں رد کر کے جنت دینا وا پیا، کیونکہ میرا قانون ہے جدیاں گواہیاں جس طرح دیاں ہون گیاں انہوں اس طرح دی سزا و جزا ملے گی۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اے تلاوت کردا سی پیا تیری تورات دے وچ میرے محبوب علیہ السلام دا نام اسم گرامی محمد آ گیا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اے پیارے موسیٰ تیری تورات تیرے اتے نازل ہون والی تورات اے تلاوت کردہ سی پیا جدو انہیں تلاوت کردیاں اس سطر تے پہنچیا جتھے میرے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی جڑا ذاتی نام محمد ہے وہ آ گیا تیرے اس غلام نے اس گناہگار نے اس سیاکار نے اس بدعمال نے اس گناہگار نے انج کر کے تورات اٹھائی جتھے میرے محبوب دا نام لکھیا سی اتھوں چم کے اکھاں نال لا لیا میری غیرت گوارا نہیں کر دی انہیں میرے محبوب دی تعظیم کیتی ہے میں انہوں جنت تا کر چھڑی ہے یہ بالکل سچی گل ہے جنہیں گناہ نے سارے صحیح کہندے نے جنیاں گواہیاں آ رہی ہیں ساریاں صحیح نے پر انہیں تورات پڑھدیاں میرے محبوب دی تعظیم کیتی میرے محبوب دے نام دی تعظیم کیتی چم کے سینے نال لا لیا تے یہ سوچن لگ پیا تورات جڑی ہے موسیٰ کلیم اللہ تے نازل ہوئی ہے یہ بھی نبی نے رسول نے اللہ دے کلیم نے کلیم اللہ نے رب نال کلام کرنے والے نے یہ بندہ سوچی بہ گیا جے موسیٰ کلیم اللہ اتنے مقام و مرتبے والے نے جیڑی کتاب نہ اتنے نازل ہوئی ہے اس کتاب دے اندر یہ نام جیڑا آیا ہے میرا خیال ہے موسیٰ نالوں بھی بڑا ہوئے گا انہیں بس انہی گل سوچی میرے محبوب دا نامی اسم گرامی چومیا تے اکھاں نال لا لیا سینے نال لا لیا سر تے رکھ لیا میرے آقا دے غلاموں رب نے فرمایا اے موسیٰ ہن میں اپنے پیارے محبوب دے نام ول ویکھاں یا دے گناہاں ول ویکھاں اپنی رحمت ول ویکھاں کہ دے گناہاں ول ویکھاں اے موسیٰ کائنات دے سارے گناہ کٹھے کر لے جان میری رحمت تو زیادہ نہیں ہو سکتے میری رحمت بڑی وسیع ہے پر میری غیرت گوارا نہیں کر رہی جڑا میرے محبوب دا ادب کرے میں انہوں دوزخ وچ سٹا اے موسیٰ یہ ادب دی وجہ نال میں اینوں ہی نہیں جڑا ایدا جنازہ پڑے گا انہوں بھی جنت عطا فرما دیاں گا اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تیرے تے تورات جڑی نازل ہوئی اس نے تلاوت کیتا اس دے اندر میرے محبوب دا نام لکھیا تے ویکھ کے نے گمان کیتا کہ جدا نام تورات اندر آ گیا ہے جدا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی کتاب وچ آ گیا ہے یہ مطلب ہے آن والا جڑا نام ہے کوئی عام نہیں یہ مطلب ہے کہ موسیٰ تو بعد بھی کوئی نبی آن والا اللہ نے فرمایا جا اعلان کر ہن جڑا یہ جنازہ پڑے گا اسی انہوں بھی جنت عطا کریں گے دوستان محترم انہیں نامی اسم گرامی دا ادب کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہوں ہی جنت نہیں دیتی بلکہ وہ سارے جنازہ پڑھن والے جنت عطا فرما چھڑی تو یارو او تے موسیٰ کلیم اللہ دی امت وچوں سی موسیٰ کلیم اللہ دی امت وچوں سی تے ساڈے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بڑی افضل ہے یہی موسیٰ اللہ دی بار کا جلد کرتے ہیں یا اللہ میری تورات ایک امت دا ذکر ہے وہ تو آڈا ذکر ہے ساڈا ذکر ہے یا اللہ اس امت دا ذکر ہے وہ امت میں نو نہیں دیندہ رب فرمایا موسیٰ نہیں یہ بڑی فضیلت آ رہی ہے یا اللہ میں نو دے دے فرمایا یہ افضل امت افضل نبی واسطے بنائی ہے افضل امت افضل نبی واسطے بنائی ہے یا اللہ دعاواں کتنی 9 مرتبہ روایت اندر آتا ہے کہ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نام افضل امت افضل نبی واسطے عرض کی تھی یا اللہ اگر وہ یہ امت نہیں ہو دیندہ کہ اس محبوب دا امت ہی بنا دے دوستان محترم اسی بڑے خوش نصیب ہاں اسی تسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ اسی بغیر منگیا تو سرکار دے غلام بن گئے اسی دے منگیا بھی دعاواں میں نہیں کیتیاں سرکار دے غلام ہو گئے سرکار دی غلامی چ رب نے پیدا فرما چھڈیا موسیٰ ورگے کلیم اللہ دعاواں کرن کہ یا اللہ اس محبوب دا امت ہی بنا دے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افضل امت افضل نبی واسطے وے تے اے او نبی ہوئے جڑا تواڈے سارے تو بعد آئے گا اور اس دیان کے میں نبوت دا دروازہ بند کر دیاں گا انہوں خاتم النبیین بنا کے بھیجا گا دوستان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم او ہستی بالا وقار نے او ہستی بالا وقار نے کہ جنہ دے نام نامی اسم گرامی چکی رب نے برکتہ رکھ رہے
میں بھی رب نے برکت رکھی ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو وہ راگ جڑا میرا نام سنے اور میرے تے درود و سلام نہ پڑھے. اور سارے امتی الحمدللہ جو سرکار دا نام آتا ہے زبانوں کہن نہ کہن دنوں ایک باری سرکار دے درود و سلام ضرور پڑھ دیں. ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھ دیں. دوستان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی بڑی فضیلت ہے, آپ دے نام دی بھی بڑی فضیلت ہے. تے کوشش کریا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نام دے نال اپنے گھر وچوں ایک فرد نام نال لازمی ہونا چاہیے. محمد نام تو لازمی نام کسی رکھو. محمود غزنوی اس دا وزیر سی ایاز, وہ پتر دا نام سی محمد, پتر دا نام سی محمد. ہوں سنیا جی وقت دا بادشاہ ہے, یہ وقت دا بادشاہ کہنے لگا او ایاز دے بیٹے گل سن. ایاز دے کان چ گل پی گئی کہ یہ کی آخیا انہوں نے, او ایاز دے پتر گل سن. ایاز آیا بڑا احترام دل کھڑا ہو کے کہندا سرکار میں ایڈا سوہنا نام رکھیا اپنے پتر دا تے تسی آندے ہو پہ ایاز دے پتر گل سن. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آخیا ایاز مینوں پتہ ہے تو جڑا نام رکھیا ہے اج میرا وضو نہیں, وہ نام محمد ہے, مینوں پتہ ہے وہ نام تو محمد رکھیا ہے, پر میں اج تک یہ نام بغیر وضو تے کدی نہیں لیا. دوستان محترم یہ نام کے اندر اتنی برکتاں نے, اس واسطے جب سرکار دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سنو تو درود و سلام پڑھو, درود و سلام پڑھو, ہر حال کے اندر درود و سلام پڑھو. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم, یہ حکم واجب ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والےو میں تو میرے فرشتے درود پڑھنے ہیں, تسی بھی درود پڑھیا کرو, خوب سلام بھیجا کرو. اللہ کا حکم ہے, یہ واجب ہے. اس واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر